السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ آج الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کہ دعا کے بارے میں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے نا کہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو ہمارے لیے کھول دینے والی چیز ہے نا، کہ اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر ہم اسے سیکھیں نا تو انشاءاللہ پھر ہمارے حالات بدل جائیں گے، بلکہ صرف حالات ہی نہیں، دن اور رات بدل جائیں گے نا ہمارے۔ تو پھر ہمیں اس کو محسوس کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھو ابھی الحمدللہ مانگنے کا موسم آ گیا ہے نا، اب تو مانگنے کا سیزن بھی آ گیا ہے کہ مانگنے کی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلا دی ہے نا۔ تو اگر ہم مانگنے سے بھی اب تک بھی اگر ہم مانگنے سے محروم ہیں کہ دعائیں مانگ نہیں رہے ہیں، دیکھو اگر مانگ بھی رہے ہیں نا اگر ہم دعائیں، لیکن پھر وہ بات نہیں محسوس ہوتی ہمیں، وہ لذتیں اگر ہم محسوس نہیں کر پاتی، تو پھر اسی لیے آج کا یہ سیشن میں نے سلیکٹ کر کے رکھا گیا ہے، یہ ٹاپک جو ہے یہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ آج اس سیشن میں ہم دعا کے بارے میں سنیں گی۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دعا مانگنے والی بنا دے، کیونکہ آمین یا الہ العالمین۔ کیونکہ دیکھو یہ مانگنے کی، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہے، اور رمضان ہمیں بدلنے کے لیے ہی تو آتا ہے نا۔ کوئی کہتا، دیکھو بہت لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں اٹھ نہیں پاتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو رمضان پھر ہمیں یہ بھی تو بتانے کے لیے آتا ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہو۔ جب اگر ہم سحری کے لیے اٹھ سکتی ہے تو ہم تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر وہ بندگی موجود ہے، کہ ہم ابھی بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، کہ اگر ہم سحری کھانے کے لیے اٹھ سکتی ہے 3:30 سے 4 بجے، تو اللہ کی محبت میں جب اگر ہم جسمانی غذا حاصل کرنے کے لیے جب اگر ہم جگ سکتی ہے نا، تو پھر روحانی غذا کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اٹھ سکتی ہے، بالکل اٹھ سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر کوئی کہتی ہے میری بہن کہ میں نفل روزے نہیں رکھ پاتی، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، مطلب ہیوی ہو جاتا ہے میرے لیے، تو دیکھو یاد رہے کہ رمضان ہمیں یہ بھی تو بتانے کے لیے آتا ہے کہ 30 دن اگر ہم لگاتار روزے بھوکا پیاسا رہ کر رکھ سکتی ہے، تو نفل روزے بھی ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ میں ضرور رکھ سکتی ہوں۔ یہ بھی تو ہمیں رمضان بتانے کے لیے آتا ہے۔ جب اگر ہم یہ جسم کا روزہ رکھ سکتی ہے، رمضان یہ بھی بتانے کے لیے آتا ہے، تو پھر ہم روح کا روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ مطلب کیسے؟ کہ گناہوں سے دور ہونے والا روزہ بھی میں رکھ سکتی ہوں۔ جب جسمانی روزہ کہ بھوک اور پیاس کا جب میں روزہ اللہ کی محبت میں رکھ سکتی ہوں، تو میں اللہ نے بتائے حکموں پر عمل کرنے والا روزہ بھی رکھ سکتی ہوں۔ اللہ نے جو بتایا ہے ان گناہوں سے پرہیز اور کنارہ کرنے کا بھی میں روزہ رکھ سکتی ہوں۔ کہ اگر دیکھو کھانا پینا موجود ہے گھر میں، گرمی کا موسم ہے، فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈے پانی سے، لیکن اللہ کی محبت میں اگر وہ نگلنا چھوڑ سکتی ہوں، تو دیکھو تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ اے بندے تم پھر گناہوں کو چھوڑ کر روح کا بھی روزہ رکھ سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم سے نفل نمازیں اگر نہیں پڑھی جاتی، اگر فرض بھی تاخیر ہوتی ہے، تو پھر رمضان بتاتا ہے کہ آپ تراویح کی 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتی ہے، آپ بدل سکتی ہے، اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے بدلنے کی۔ تو انشاءاللہ ہم صرف رمضان ہی کے لیے نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی خود کو بدلیں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رمضان میں دوپٹہ سر پہ رکھوں گی، صرف رمضان میں اللہ کے روزے رکھوں گی، صرف رمضان میں تراویح پڑھ کے لمبی نفلیں ادا کروں گی، بلکہ رمضان کے بعد بھی تو وہی حکم ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل رمضان کے بعد بھی ایک ایک پل میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی، ایک ایک پل میں گناہوں سے دور جانے کی کوشش کروں گی، اور ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم میں نیکیوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل، ہے نا۔
تو پھر یہ سیشن جیسے کہ میں نے ٹاپک لکھا تھا گروپ میں کہ دعا کو انشاءاللہ اس سیشن میں ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ دعا ہے کیا، دعا کا مطلب کیا ہے. جب ہم سمجھیں گی نا کہ دعا ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے خزانے کی چابیاں ہمیں عطا فرما دی ہے دعا کے ذریعے سے، تو پھر ہم خود کو نا ہر پل ہم دعاؤں میں خوب دعائیں کرتی ہوئی خود کو پائیں گی، جب ہم جانیں گے کہ دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا جو لغوی معنی ہے نا وہ ہوتا ہے پکارنا. اللہ اکبر. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں، اگر وہ شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ شخص آپ کو سن رہا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے، تو کیا وہ شخص آپ کی پکار کو جواب نہیں دے گا؟ اللہ اکبر. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ آواز لگا رہے ہو. اور جب آپ درود پاک کی صدا لگا کر اللہ کی بارگاہ میں جب آواز لگا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ آپ کا اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ اللہ اکبر. اس کی برکتیں، اس کی صدائیں زمین میں رہنے والے انسان کو نا ساتوں آسمان کو چیر کر عرش پہ جانے کی طاقت رکھتی ہے. کہ جب اگر ہم کہتی ہیں نا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماری اس پکار پر رسپونڈ کرتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. اس طرح سے میرا اللہ ہماری اس پکار پر جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم اپنے بچوں کو آواز لگاتی ہے، جب ہم اپنے ماں باپ کو آواز لگاتی ہے، اپنے شوہروں کو جب ہم آواز لگاتی ہے کہ میرے لیے آپ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، دیکھو جتنا ان سے پاسبل ہوتا ہے اتنا وہ کر دیتے ہیں نا. اگر آپ سے خوش ہو تو وہ کام جلدی بھی ہو جائے، اگر ناراض ہو تو شاید نہ بھی کرے. لیکن دیکھو آپ جس کو پکار رہے ہو، آپ جس کو صدائیں لگا رہی ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا. وہ آپ کو آپ کی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے وجہ آپ سے محبت کی جاتی ہے، بے فائدہ محبت کرتا ہے اللہ ہم سے. اللہ اکبر. نمبر 2، آپ جس کو پکار رہے ہو، آپ جس کو آواز لگا رہے ہو، وہ آپ کو آپ سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دیکھو آپ کی انٹرنل وینز، آپ کے مسلز، آپ کے فلیش، گوشت کے ایک ایک پیس کا لوتھڑا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی لنگز کڈنی کیسی ہے اس پہ بھی میرے اللہ کی نظر ہوتی ہے. آپ کا مستقبل اس کو پتا ہوتا ہے، آپ کا پاس اس کو پتا ہوتا ہے. ارے آپ کی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھے، وہ اس سے بھی پہلے سے آپ کو جانتا ہے، اس سے بھی پہلے سے اس کا آپ کا رشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ آپ کے فیوچر تک کو پہچانتا ہے، وہ آپ کے قبر حشر تک جانتا ہے. اللہ اکبر. آپ ایسے رب کو پکار رہی ہوتی ہے دعا میں کہ یا اللہ، یا ربنا، یا ربی. اب جب آپ ایسے آوازوں سے، ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے تو کیا یہ معمولی عمل ہوا؟ اب پتہ چلا کہ دعا کیا ہے. یہ کون سی پاورفل آواز ہے جو آپ اپنے رب کو مصلی پر بیٹھ کے اکیلے میں تنہا ہو کر پکارتی ہے. جب آپ ہاتھ اٹھا کر کہتی ہو کہ یا رب، یا اللہ. اور وہ رب یہ نہیں کہ صرف آپ کو فزیکلی دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی خود کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. ہم تو بس اپنا عکس دیکھتی ہے نا آئینے میں، مرر کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو فزیکلی جو ظاہر ہو رہا ہے بس اتنا دیکھتی ہے نا، جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے بس اتنا. لیکن میرا اللہ ہمیں ایسا دیکھتا ہے کہ پلک نہ جھپکے، اسے نیند نہ اونگ آتی ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کہا ہے نا کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، کہ تمہارے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ اکبر. کہ پتہ کیا چلا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ آپ ایسی پاورفل صدا لگا رہے ہوتے ہو نا. دیکھو مطلب
آپ ایسے رب کو صدا لگا رہی ہوتی ہے کہ جو رب، جو اللہ آپ کو لگاتار دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو مطلب آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی کوئی دیکھے گا۔ اللہ اکبر! اس کی نظر آپ کے مستقبل پر ہے، مرنے کے بعد پر ہے، قبر کے حالات پر بھی ہے، کہ جنت اور جہنم پر بھی ہے، کہ پل صراط پر کٹ کٹ کر گرنے والے ہو کہ سلامتی سے گزرنے والے ہو، اسے اس کی بھی خبر ہے کہ نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہو دعا میں۔ اللہ اکبر! نمبر 3، آپ اس رب کو پکار رہے ہو کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، کہ جس کے قبضے میں ساری مخلوق کی پیشانیاں ہیں۔ اگر آپ کسی مخلوق سے کام کروانا چاہتے ہو یا کسی سے آپ کا کام بنوانا چاہتے ہو تو آپ پھر ایک بار اسے کہہ دے، دوسری بار کہہ دے، تیسری بار کہنے پر یہ شرک ہوگا، کیونکہ آپ جس سے آپ کا کام ہے، جس بندے سے آپ کا جس سے آپ کا کوئی رابط، جس سے آپ کا کوئی مطلب ایسا کوئی کام ہے جو اس کے ذریعے سے آپ کا فلفل کروانا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کام کے لیے بھی اپنے اللہ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں، اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں اللہ قدرت رکھتا ہے اس بندے کا دل آپ کے لیے پھیرنے کے لیے نا، کیونکہ اللہ کے قبضے میں اس مخلوق کا دل ہے، وہ جس کو چاہے آپ کا بنا دے۔ اللہ اکبر! تو آپ پھر اس رب کو پکارے، آپ اس رب کو پکار رہے ہو جو الرزاق ہے، وہ پورے کائنات کے خزانے لٹانے پر قادر ہے، اور وہ تیار ہے آپ کی ایک پکار پر، آپ کی ایک پکار پر، آپ کی ہر دعا پہ کن کا قلم پھیرنے پہ قادر ہے میرا رب۔ آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں نا جو السلام ہے، جو سلامتی ہی سلامتی ہے، جو سلامتی ہی سلامتی آپ کو دینے پر قادر ہے۔ ارے آپ اس رب کو پکار رہے ہو کہ تقدیر کے فیصلے بھی اگر ہو گئے ہیں مگر پھر بھی آپ کی تقدیر بدلنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، کہ جہنم کے فیصلے بھی اگر ہو جائے لیکن میرا بندہ اگر جنت کا سوال کر رہا ہے تو اے انسان، تیرے لیے رب نے پھر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آپ اس رب کو پکارتے ہو دعا میں جو ایوب علیہ السلام کو کئی سالوں کی بیماری کے بعد بھی جب انہوں نے صبر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا جوان کر دیا کہ ان کی بیوی بھی انہیں پہچان نہیں پائی۔ آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہو دعا میں کہ جب نمرود نے کئی دنوں کی آگ بھڑکا کر، دیکھو اس نے بھڑکائی تھی نا کئی دنوں کی آگ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو جب پکار لیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، تو میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آگ ہی رکھا، یہ نہیں کہ اس آگ کو پانی بنا دیا، کہ دنیا والوں کو بتانا جو تھا کہ آگ جو ہے وہ آگ ہی رہی، لیکن اس آگ کو میں نے ابراہیم کا دوست بنا دیا، اس آگ کو میں نے ابراہیم سے محبت کرنے والی بنا دیا۔ اللہ اکبر! کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سنبھالنے اور پالنے والی بنا دیا۔ یہ ہے میرا تمہارا ہم سب کا رب، کہ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کو، اس رب کو پکار رہی ہوتی ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام دوڑے تھے نا بنی اسرائیل کو لے کر کہ سمندر آ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی پکار پر اسی سمندر کو چیر کر راستہ نکال دیا نا۔ پتہ کیا چلا کہ دعا میں ہم اس اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اس رب کو پکار رہی ہوتی ہے جو امپاسبل کو، جو ناممکن بھی اگر ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے کہ اللہ اب تو میں پھنس گئی، اب نہیں نکل پاؤں گی، کہ اللہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اللہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اللہ ذلیل ہو گئی ہوں، لوگوں کی نظریں میں چھوٹی ہو گئی ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو ایسے رب کو یا رب بھی کہہ کر پکار رہی ہے کہ جس نے اصحاب کہف کو 3 سال سے بھی زیادہ بنا کھلائے پلائے غار میں سنبھال کر دکھا دیا۔
اللہ اکبر. اور قیامت تک کے لیے ان کے چرچے اللہ تعالیٰ نے کر دیے نا کہ تیرا رب وہ رب ہے کہ جس نے مریم کو ارے بند کمرے میں جنت کا پھل لا کر دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے نا. دیکھو یہ واقعہ قرآن میں کیوں کھینچا گیا ہے. پتہ کیا چلا کہ قیامت تک آنے والی میری بندیاں جو مجھ سے امید لگائیں گی اور سوچیں گی کہ یہ واقعات تو نبیوں کے ہیں، لیکن جب وہ آل عمران پہ آئیں گی، جب سورہ مریم پڑھیں گی تو وہ حیران ہو جائیں گی کہ اے میرے اللہ، تو تو مریم سے بھی محبت کرتا تھا کہ مریم کے لیے بھی تو نے راستے بنائے تھے. پتہ کیا چلا؟ دیکھو جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پوری طرح سے بلاک ہو گئی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم بچ نہیں سکتی، کہ دشمنوں کی نا دشمنی غالب آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ ارے اللہ سے لو لگاؤ کہ بند کمرے میں جب اللہ تعالیٰ دیکھو بن موسم جب پھل عطا کرتا ہے مریم کو تو پھر دیکھو اپنی دعاؤں کا ہمیں بھی ایسا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دور دور تک نظریں پھیلاتی ہوں، میرا اپنا کوئی نظر نہیں آتا، بھلے ہی میرے اپنے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن پھر بھی غلط ٹھہرایا جا رہا ہے. میرے مولا تو سب دیکھتا ہے، میرے ظاہر سے تو واقف ہے، باطن سے تو واقف ہے. میرے مولا میرے لیے راستے بنا دے، تو مسبب الاسباب ہے میرے اللہ. دیکھو مریم کی جو امی حضرت حنا، دیکھو وہ کوئی نبی نہیں تھی نا، لیکن انہوں نے دعا میں اولاد میں بیٹے کی طلب کی تھی نا. انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما دے، میں اس بیٹے کو میں تیرے دین میں لگاؤں گی، کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں اپنی اولاد کو لگا دوں گی. یہ دعا کی تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی کہ حضرت مریم عطا فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. پھر دعا کیا کی کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیرے حفظ و امان میں لے لے، کہ شیطان کے منصوبوں سے بچائے رکھنا. ایسی دعا کہ تڑپ تڑپ کر دعائیں کی تھی. اللہ اکبر. اور ان کی اس دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو، نہ صرف مریم علیہ السلام کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی سنبھال کر دکھا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا کہ اولاد بھلے ہی آج ہماری چھوٹی ہے، پالنے میں بھی پل کیوں نہ رہی ہے، لیکن ماں نے دیکھو ماں نے کیا کیا، اس کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی نا. اللہ اکبر. آج ہمیں بھی اپنے لیے دیکھو اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. آج ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی ہم صحیح سے دعا نہیں کرتی. ارے ہمیں اولاد کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکتوں سے ان کی اولاد کو بھی پالنے میں بولنا سکھا دیا تھا نا. ارے اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا تھا جو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نا مطلب مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، کہ بچپن سے جو اندھا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھیں عطا کی تھی نا. سبحان اللہ. کہ نانی کی دعاؤں کی برکتیں جو تھی کہ مٹی کے پرندے پہ اگر ہاتھ پھیر دیتے تو چیل اٹھ پڑتی تھی. اللہ اکبر. کہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کہ جب دشمنوں نے ستایا. آج بھی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے نا، اور دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی. تو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر اترنے والے ہیں نا. اب یہ کیا تھا، یہ سب کیا ہے، یہ سب حضرت مریم علیہ السلام کی امی کی دعائیں کی برکتیں ہیں نا. تو پھر اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے ہماری اولاد کی، نہ صرف اولاد کی بلکہ اولاد کی لیے بھی دعائیں کرنی ہے. نسلوں کو سنبھالنے والی، کہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی ہدایت کا راستہ عطا فرما دے، نسلوں کو بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے، نسلوں کو بھی ایسا بنا دے مولا کہ جیسا تو پسند کرتا ہو. میرے نسلوں سے بھی مولا تو راضی ہو جا. ایسی دعائیں کرنی ہے ہمیں، ہے نا. اور تیسرا پوائنٹ یہ دیکھو، سب سے پہلے
سب سے پہلے وہ کہ میرا رب جو ہے وہ آپ کو جانتا ہے، دوسرا وہ کہ وہ طاقت رکھتا ہے، میرا رب جو ہے نا وہ پاور رکھتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر رکھتا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ آپ کو ایسا دیکھتا ہے کہ آپ بھی اپنے آگے پیچھے دیکھنے کے بعد دیکھو، ہمیں نہیں پتا نا کہ ہم کہاں مرنے والے ہیں، کیسے مریں گے، کیا ہوگا، ارے میرا کیا بنے گا، ارے کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، سب کچھ دیکھنے والا ہے میرا اللہ کہ ہم کون سی سرزمین پہ ہمیں موت آنے والی ہے، کس سرزمین پہ جا کے زمین کے نیچے ہم دبا دیے اور دھسا دیے جائیں گے، نہیں پتا ہے نا۔ اللہ اکبر، میرا رب جو ہے وہ ہمارے ان ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تو اب دیکھو، رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ قسمتیں بدلنے کا بھی مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر دیکھو قسمت کے، دیکھو اگر ہم نا گندے کام کر کر کے، گناہ کر کر کے اگر ہم نے اپنے دلوں کو کالے کر دیے ہیں، اگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، تو دیکھو ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے دلوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس مہینے میں دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ کو منائے، اپنے رب سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ اگر دیکھو، اب بھی اگر ہم نہیں جڑتی اللہ تعالیٰ سے نا، تو یہ بہت 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 مصیبت کی بات ہے، یہ بہت غفلت والی بات ہے۔ دیکھو، فرشتوں کی بد دعا، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، اور آمین نبیوں کے سردار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئی ہوپ کہ دعا کا مطلب جو ہے اب ہم سمجھ گئی ہو کہ دعا کا مطلب کیا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، صدا لگانا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو فرما دیا ہے کہ امن یجیب المضطر، دیکھو کہ کون ہے بے چین ایسا کہ جس نے مجھے پکارا اور میں نے اس کو جواب نہ دیا، اور ہے کوئی جو تمہیں جواب دے تمہاری پکار کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو تمہاری بے قراری کو بے چینی میں بدل دے، ہے کوئی مضطر، جو ہے کوئی بے بس، جس کی بے بسی دور کرنے پہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے نا۔ تو اگر ہے ہم بے چین ہے، بے قرار ہے، بے بس ہے، اگر دیکھو آ جائے مصلی پر، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ لیکن پھر ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو جیسے ہم نے اگر آؤٹ آف کنٹری اگر جانا ہو، اگر کہیں پہ ہمیں ٹریول کرنا ہے، ویزا کی ضرورت ہوتی ہے نا اس کنٹری کی، تو اسی طرح سے جیسے اگر ہمیں دعائیں قبول کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین آنکھ بند کر کے ہونا چاہیے کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد سونپ دیا ہے، تو میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہے میرے اللہ میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو مجھے سنبھال لے، مجھے بچا لے، مجھے ہر شے کی شر سے میری حفاظت فرما دے، کہ میں تجھ پر یقین رکھتی ہوں میرے مولا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں جو ہے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کا قلم پھیرنے کے لیے ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے نا اس سے۔ اب دیکھو انشاءاللہ اب ہم جانیں گے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں اب رمضان جو ہے الحمدللہ آ گیا ہے، ایک عشرہ جو ہے وہ گزر بھی گیا ہے۔ کیا ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے؟ دیکھو دعائیں جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہوتی ہے نا محفل کی دعائیں ہوتی ہے، مطلب کہ جیسے نا کیجول دعا ہوتی ہے کہ جو ہم سب کے سامنے جو ہے جیسے فیملی ممبرس کے سامنے ہو یا کسی محفل میں ہو، وہ دعائیں سب کے سامنے جو کر سکتی ہے، ایک کیجول دعا جو ہے۔ لیکن جو ایک ہوتی ہے جو چھپ کر مانگنے والی دعا، جیسے کہ دیکھو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 120 سال میں اولاد کی دعا کی تھی نا،
ایسی دعا، ایسی ناممکن چیز مانگنا اللہ تعالیٰ سے کہ جس کا اگر کوئی سن بھی لینا تو وہ ہم پر ہنسنے لگ جائے، وہ ہنس پڑے، وہ مذاق اڑانے لگے، ارے تو یہ کیا معجزے مانگ رہا ہے، ارے یہ تو امپاسبل ہے، ارے تو اپنی اوقات تو دیکھ کے مانگ لے۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دیکھو مانگے اللہ تعالیٰ سے ایسی بڑی بڑی دعائیں، ہم خود کو دیکھ کر نہ مانگے، اپنے گریبان میں نہ جھانکے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے میرے مولا، تو نے جب بن مانگے اتنا عطا فرما دیا، تو اب تو میں تجھ سے مانگتی ہوں، اب تو میں تجھ سے تیری دوستی مانگتی ہوں میرے مولا، اب تو میں تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بسیرا مانگتی ہوں میرے مولا، اب تو میں تجھ سے ہر سال لبیک کہنے کی شہادت مانگتی ہوں۔ مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، اب تو میں اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری بار بار مانگتی ہوں، گناہوں بھری زندگی سے نجات مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، کہ جیسے دیکھو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، کہ چھپ چھپ کر دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو نواز دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ایسا بیٹا نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس پہ سلام ہو، وہ جس دن پیدا ہو، کہ جس دن دنیا سے اٹھایا جائے اور جس دن آخرت میں کھڑا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا یہ کہ اپنی سیکریٹس جو ہے، اپنے راز جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے بیان کرے۔ ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ دوستوں سے کہتی ہے نا، دیکھو کہ یہ بات میری، ہم یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ بات میری پرسنل ہے، یہ آپ آگے نہ کہنا، جبکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بندہ امانت رکھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ بھی تو نہیں پتا، یہ اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ وہ بندہ آپ کی پرابلم سالو کر سکتا ہے، نہ ہم کو اس مشکل میں سے نہ ہمیں وہ نکال بھی نہیں سکتا، نہ ہماری بات امانت رکھے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو ہماری مشکلیں سن کر، ہماری پریشانیاں سن کر، اگر اللہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اگر اللہ سے اس کے دل میں خوف نہیں ہے، تو یہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ حالانکہ وہ جانتا ہو کہ آپ کی کوئی مطلب کہ آپ اس میں غلط نہیں ہو، آپ کا اس میں کوئی غلط رول نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں میں آپ کی برائی پھیلاتا پھرے، وہ لوگوں میں آپ کے عیب بیان کرتا پھرے، وہ لوگوں میں آپ کو غلط ٹھہراتا پھرے، یہ بھی تو پاسبل ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اور بھی مطلب چانسز ہوتے ہیں، اگر ہم ہمارے راز لوگوں کو بتائیں تو لوگ یہ بھی ٹھہرا سکتے ہیں، ارے وہ تو الگ ہی ہے، وہ تو اور بھی مطلب لوگ آپ پہ الزام ڈال سکتے ہیں، کچھ ہے نا، دنیا کے رازدار اللہ اکبر، ارے یہ تو مٹی کے پتلے ہیں، یہ کوئی وفا نہیں کرتے نا، بھلے ہی آپ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے کوئی نہیں پوچھے گا۔ دیکھو اگر وہ نیک بندہ ہے جس کے سامنے آپ کی پرابلمز بیان کرتے ہو تو یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے، لیکن اگر وہ عام انسان، وہ نیک نہیں ہے، تو یاد رکھنا اپنے راز جو ہے صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرے، صرف اللہ تعالیٰ کو بتائے، آپ پوری دنیا کو کیوں نہ کہہ دے کہ دیکھو میرا یہ دکھ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، ارے کوئی مدد نہیں کرے گا، کسی سے کوئی مدد نہیں ملے گی، جب اللہ سے آپ اگر یہ کہے گے نا، جب ہاتھ اٹھا کر جب مصلے کو آباد کرے گی، جب آنسوؤں سے مصلے کو آپ جب بھگا کے تر کر دے گی نا، تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو دیکھو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازدار بنائیں گی نا، اس کو آپ کی ایک ایک قطرے کی قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی تڑپ کی قدر ہوتی ہے، وہ آپ کے حالات، آپ کے لمحات، آپ کے معجزے ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں گی کہ یا اللہ، آپ کی کمزوری کو آپ طاقت میں بدلتے ہوئے دیکھیں گی، آپ کی رات کے اندھیروں کو آپ اجالوں میں بدلتے ہوئے دیکھیں گی، ہر بے اولادی کو اگر کوئی ہے تو آپ ان کو اولاد والا ہوتے ہوئے نظر دیکھیں گی، ہر تنگی کو مالداری میں آپ بدلتا ہوا دیکھیں گی، پر آپ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا لپٹ جا کر مانگنے والی بن جانا ہے۔
دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنی ماں سے کیسے لپٹ لپٹ کر مانگتا ہے نا، اور ایک ہی چیز جو ہے لگاتار رٹ لگا کر مانگتا ہے نا، وہ اس کو کوئی دوسرے الفاظ نہیں آتے جب تک وہ چیز نہیں ملتی۔ اگر پانی اسے چاہیے تو پانی 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 کہتا رہتا ہے، دودھ اگر اسے چاہیے تو دودھ دودھ اور دودھ، بس ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے وہ رٹ لگاتا ہے نا۔ لیکن ہم تو اس بچے سے بھی بدتر نکلے کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا جو اللہ ہے، ہم اس سے اب تک مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے لپٹ جائے، مصلی پر چپک جائے، ارے بچ جائے مصلی پر، کہ ماں کے پاس پھر بھی وہی چیز ہے ہماری دینے کے لیے جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن میرا اللہ جو ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے نا۔ اس کے پاس تو، میرے اللہ کے پاس تو وہ قلم موجود ہے جو چرچراہٹ کرتے ہیں، جو ہمارے نیکیاں لکھتے ہیں، ہمارے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ، اگر میری قسمت میں آگ لکھی ہے تو اس کو جنت کے باغیچوں میں میری قسمت بدل دے۔ ایسی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو چاہیے ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رازدار بنا لے۔ دیکھو شروع کر دے اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگنا۔ اگر ہم نے ابھی تک ایسا ماحول نہیں بنایا ہے تو آج سے دعا کا ماحول بنائے، آج سے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے، ایسی جگہ دعا کے لیے بنائے، سلیکٹ کرے ایسی جگہ، دیکھو جہاں پر ہمیں نا مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ گھر کا ایسا ایک کونا فکس کر دے کہ یہاں پہ میں بیٹھ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کروں گی، کہ دیکھو یہاں پر اگر میں روں گی بھی نا تو میری رونے کی آواز کسی کو نہ آئے، اپنی دعاؤں کو نا بس صرف اور صرف اللہ کے سامنے ایک دم سیکرٹ والی دعائیں مانگنے والی بنے۔ بہت 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 زیادہ وقت دعاؤں کے لیے نکالے، کہ دیکھیں قیامت کے دن اگر کوئی شخص جو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہو، رازداری والی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہو نا اگر، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست جو بنا لیا تھا نا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ڈٹ کر مانگے، ایسے جم کر مانگے، ایسے نا سٹبن ہو کر کہ ضد کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حدیث شریف کا مفہوم بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے اور میرے رب کے ساتھ نا، کہ میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے کہ جس میں میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی مقرب فرشتہ بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے آپ کو نا اسے جائزہ لیں کہ کیا ہم نے بھی رکھا ہے کوئی وقت ہمارا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جس میں صرف میں اور میرا اللہ ہو اور کوئی دوسرا اس میں موجود نہ ہو۔ ارے ہماری تنہائی تو آج موبائلوں میں اسپینڈ کی جاتی ہے، ہماری تنہائی تو ٹائم پاس کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ہماری تنہائی تو بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، اللہ اکبر، اسی طرح سے اسپینڈ کرتی ہے نا ہم۔ لیکن اب چاہیے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے والی بن جائے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، یا اللہ تو اپنی محبت کا رنگ مجھ پہ ڈال دے، تیری محبت کی چادر مجھ پہ ڈال دے میرے مولا، کہ لوگ دیکھیں نا تو کہے یہ الگ ہو گئی ہے، یہ بدل گئی ہے، یہ الگ ہی کچھ کر رہی ہے، اس نے دنیا جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ ارے ہاں چھوڑ دی ہے، لیکن میرے رب میں نے تیرے لیے تیری محبت میں دنیا چھوڑ دی ہے۔ ایسی بن جائے، اسماء الحسنہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارے کہ وہ الحفیظ ہے، ہر شے پر تمہاری، ہر شر سے تمہاری حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ القادر ہے، وہ الرزاق ہے، وہ دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، وہ رزق کا مالک ہے۔ ارے اس کی نظر تو صرف تمہارے ظاہر پر نہیں بلکہ تمہاری باطن پر بھی ہے۔ ارے میرا رب جو ہے وہ میری ساری تکلیفوں کو دور کرنے پر حکمت رکھتا ہے نا، اور وہ السلام بھی تو ہے، وہ سلامتی دینے والا اللہ ہے میرا۔ ارے وہ الرحمن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت 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 اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ جوش میں آتی ہے، لیکن ہم پھر اس کو اس طریقے سے پکارنے والی بنے تو صحیح۔ دیکھو جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے
جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہم چاہتی ہیں نا کہ ہم اس کے ساتھ اکیلے میں وقت اسپینڈ کریں. آپ کسی سے بھی دنیا سے پوچھ لو کہ جب اگر ہم کسی کو پسند کرتی ہے، کسی سے ہم محبت ہو جاتی ہے، ہمارے شوہر سے ہم چاہتی ہے نا کہ ہم اکیلے میں وقت کچھ وہ ہم سے بات کرے، کچھ ہم ان سے بات کریں. دن بھر کی ہماری تھکان جو ہے اس میں دور ہو جاتی ہے نا جب دو بول میاں بیوی آپس میں بول لیتے ہیں. تو کیوں ہمیں ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتی ہے نا. جب اسی طرح سے جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کا جب کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کا دل جو ہے وہ خلوت میں لگتا ہے، وہ تنہائی میں رب کے ساتھ بیٹھنے والا بن جاتا ہے، وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے والا بن جاتا ہے. پھر اس کا دل جو ہے نا وہ لوگوں کی محفلوں میں نہیں لگتا. ہمیں چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑوں کی قسمت بدل دیتا ہے، یہ گناہ گاروں کو اولیاء میں بدل دیتا ہے، یہ بے نمازیوں کو تہجد گزار بن کر نکال دیتا ہے، کہ جو محروم اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں نا انہیں بانٹنے والا بنا دیتا ہے، انہیں سخی بنا دیتا ہے، کہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ رمضان جو ہے نا یہ بدلنے والا مہینہ ہے. یہ صرف گناہوں کو جلانے والا مہینہ نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری بدبختی کو خوش نصیبی میں، خوش قسمتی میں بدلنے والا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خوب اس مہینے کی نا برکتیں بٹورنے والی بن جائے. دیکھو دعا کا کنسپٹ آئی ہوپ میں آپ کو سمجھا پائی ہوں. الحمدللہ یہ پل، یہ ایک لمحات جو ہے یہ اللہ کی رحمت جو ہے نا 24 گھنٹے اس وقت میں جوش مار رہی ہوتی ہے، صدائیں دی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ جس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے جو بھی حاجتیں مانگنے والا کہ جس کی حاجتیں، جس کی جھولیاں بھر دی جائے. اور ایک بات اگر میں بتاؤں نا، لکھ لے اس کو لکھ لے کہ جس کو رمضان میں دعائیں مانگنے کی توفیق ہو گئی، جس نے رمضان میں رو کر لمبی لمبی دعائیں کی، لپٹ کر دعائیں کی، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی خزانوں کی چابیوں کا چھلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے میرے بندے کھول لے میرے خزانے اور جو چاہے اس میں سے لے لے، لیکن جس کو توفیق ہو گئی ہو اس کے لیے. تو خوب دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. دیکھو انشاءاللہ اس کے اگلے سیشن میں نا دعا مانگنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا تو ضرور بتاؤں گی. ضرور جائزہ لے خود کا، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ رمضان جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوست بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج جو ہے نا سر پر پہنانے کے لیے آیا ہے. تو ہم میں سے کون آج ہے، کون ہے جو کہے کہ میں پریشان نہیں؟ کون ہے جو کسی چیز کو لے کر کوئی حاجت نہیں رکھتا؟ کون ہے جو بیمار نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنی اولادوں کی مستقبل کو لے کر آج پریشان نہیں ہے؟ کون ہے جو فکر مند نہیں ہے اپنے کل کے لیے؟ کون ہے جو اپنی قبر کی فکر نہیں رکھتا؟ دیکھو کتنے ایسے بھی ہوں گے جو قرضے سے پریشان ہوں گے، جو کسی مرض میں مبتلا ہوں گے، جو کسی بیماری سے پریشان ہوں گے نا. ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میرے پیچھے کوئی شر لے کر نہیں پڑا ہے؟ کون ہے جو ہمارا مطلب کوئی برا چاہنے والا نہیں ہے؟ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے نا. تو سوچو ہم سب کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم سبھی کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم سبھی کی پیشانیاں کی لکیریں بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو پھر جو ہمیں جو تنگ کر رہا ہے تو ان کے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ اکھاڑنے پر قادر ہے نا. جو ہمارا برا چاہتے ہیں، ہر وقت لوگوں میں اگر ہماری کوئی برائی پھیلاتا ہے تو اس برائی کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی میں بدلنے میں قادر ہے نا. جو اگر ہمارے کوئی اپنے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، جن کی ہمیں فکر ہے، ان کی نسلوں کو بھی اگر ہم دعائیں کریں تو ان کی نسلوں کو بھی پالنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے نا. تو کیا ہم نے پھر ابھی تک ایسی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟
ارے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور مجھے میرے اللہ نے اپنا ایسا محبوب عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو عرفات کے میدان میں کہ 5 سے 6 گھنٹے کے لیے میرے ہم امتیوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہم اغفر لی، کہ یہی ایک دعا اتنی اٹھا کر مانگی کہ آج ہم اپنے لیے بھی اتنی دعا نہیں مانگ سکتے، ایسا ہاتھ اٹھا کر مانگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارے کوئی مانگ کی تو دکھائے 6 گھنٹے کے لیے، خود کی اولاد کے لیے دعا۔ قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑ بار درود و سلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، سلام ان پر کہ جن کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریوں کا جس کا بچھونا تھا، سلام ان پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے، سلام ان پر کہ گھر والے بھی جن کو تنگ کرتے تھے، کہ سلام ان پر کہ وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب ساری دعائیں کرے، خوب سارا گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب سے رب کو ہی پا جائے، بس اللہ جس کو مل جائے، جسے اللہ حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ جس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج بچھا دے، تو کیا پھر اسے کوئی حاجت رہ سکتی ہے دنیا کی؟ ارے دنیا کی ساری حاجتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہے، صرف اور صرف اللہ 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 اس کے دل میں چلتا ہے نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس تو حاصل ہو جا، کہ جسے رب مل جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔